اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ تو ویورز، سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی ملتا رہے، اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹس بھی کیا کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اور جن لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا، کمنٹس کیا، سبسکرائب کیا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ویورز، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے سورۃ مزمل سے ہر مشکل کا حل۔ سورۃ مزمل بڑی بابرکت سورت ہے کیونکہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی مناسبت ہے، اور اس سورت کے بہت سے فیض و برکات ہیں۔ یہ سورت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے، مشکلات کو آسان ہونے اور افلاس کو دور کرنے میں اور روزی کے فراغ ہونے، نیک اعمال کی طرف دل پھرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ اسے دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں بھی خوش رکھے گا، اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا۔ اور جس مشکل کے لیے اس کو پڑھے گا، یعنی اگر وہ کسی مشکل میں ہے اور اس مشکل کے وقت وہ اس سورت کو پڑھے گا تو اس کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی، اور مصیبت میں ہے تو جس مصیبت کے وقت میں وہ اسے پڑھے گا وہ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی سورۃ مزمل کے بہت سارے وظائف ہیں، لیکن جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وظیفہ، یہ میں ہمیشہ کرتی تھی اور میں ایک ہی دن پڑھتی تھی اور میرا مقصد اسی دن پورا ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ یہ جو سورۃ مزمل ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین رکھنا ہوگا کہ میں یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس سے میرا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا، اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ جائز ہوگا، کیونکہ یہ سورت بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اس کا وظیفہ بہت پاورفل ہوتا ہے، اور یہ سورت عاملوں کی بڑی محبوب صورت رہی ہے، اور بے شمار لوگ جو ہے وہ اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے فیض و برکات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بڑی تیزی سے کام کرتی ہے۔ تو چلے میں آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو آپ بہتر ہوگا کہ اگر سورۃ مزمل جو ہے اس کو آپ کھول لیں اور سامنے رکھ لیں، اور جو میں آپ کو آیات بتاتی جاؤں گی آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں، اس طرح آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سورۃ مزمل شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہاں سے آپ شروع کریں اور اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، اور جب رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت کو آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وقت آپ پڑھیں، اس ٹائم پر آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور اس کو اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور مقصد کے آگے یعنی کہ اس کے بعد آپ اپنی 3-4 دفعہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ آگے اپنی سورت شروع کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو پڑھتے جائیں، اور جب آپ پہنچے یہاں پر یُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہاں پر پہنچیں تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ اس آیت کو، چھوٹی سی ایک آیت ہے، اور اس آیت کو آپ نے 3 بار دہرانا ہے، اور اس دوران بھی آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کے لیے دل میں دعا کرنی ہے،
اور پھر اس کے بعد آپ نے آگے اپنی سورت شروع کرنی ہے. اور پھر آپ جب پہنچے یبتغون من فضل اللہ، یبتغون من فضل اللہ، اس آیت پر پہنچے تو اس کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور اسی طرح اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور دل میں دعا کرنی ہے. اس کے بعد پھر آگے اپنی سورت جاری شروع کریں. اور جب آپ اینڈ والی آیت پہ پہنچے یہاں سے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس آیت کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر اپنے مقصد کے لیے ٹھیک سے دعا کریں، بہت ہی رو رو کے گر گڑا کے اللہ کے حضور دعا کریں. اور درود شریف کا میں آپ کو وہ بتانا بھول گئی کہ شروع میں آپ نے درود شریف 3 بار شروع میں درود شریف پڑھنا ہے اور 3 بار ہی اینڈ پر اس کے سورت کے ختم ہونے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ اپنے کسی ایک مقصد کے لیے آپ اسے پڑھیں گے. جو بھی آپ کا دنیا کا جو بھی مقصد ہے آپ اس کو دل میں رکھیں، دعا کریں اور اس سورت کو ایک ہی بار آپ نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد بہت جلدی پورا ہو جائے گا اگر وہ مقصد جائز ہوگا تو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن پڑھنے سے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا تو کم از کم آپ 3 دن اس عمل کو دہرائیں. اور یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں، کیونکہ آپ نے یہ عمل خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اس سورت کو، تاکہ آپ کا پورا جو دھیان ہے وہ آپ کے اس صورت میں ہو اور مقصد میں ہو اپنے، تو آپ کو پورا یقین ہوگا تو آپ کا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا. اور نماز کی پابندی بھی ضروری ہے. تو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے. یہ بہت ہی مجرب اور میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے جو میں آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور میری اب آپ سے میری نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا.